بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ، جناب حمزہ شہباز شریف صاحب، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی، جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، سعد رفیق صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قائدین کرام، اراکین اسمبلی، خواتین و حضرات، میں بھی سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی مبارک دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ ڈے کی مبارک دینا چاہتا ہوں، اور آج کے دن محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کی مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. میں دو باتیں خاص طور پہ آج آپ کی پارٹی کے بارے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسے شخص کے حیثیت سے جس کا پارٹی سے کوئی ممبرشپ کا تعلق نہیں ہے، اور جو ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے حالات کو دیکھتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی پارٹی نے جس ابتلا میں اور جس مشکل وقت میں اپنے اتحاد کو قائم رکھا ہے اور اپنی پارٹی کا تشخص بھرپور طریقے کے ساتھ اس ملک میں قائم رکھا ہے، میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پارٹی کا اتحاد صرف آپ کی پارٹی کے لیے اہم نہیں ہے. میں اس پہ آپ کو خراج تحسین اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ اس میں آپ نے اپنی پارٹی کی حیثیت کو قائم رکھا ہے، بلکہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی کا قائم رہنا، مضبوط رہنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت اہم تھا. اس کے لیے آپ کے قائدین نے، آپ کے اراکین اسمبلی اور کارکنان اور ووٹروں نے جس قربانیوں کا مظاہرہ کیا اور اکٹھے رہے اور پارٹیوں کو مضبوط رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت روشن باب ہے، اور اس پہ آپ کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اصولوں کی بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اصولوں کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہونے کی روایات تو بہت زیادہ مستحکم نہیں ہیں. تو دوسری میرے پاس ایک حیثیت پاکستانی کے جس پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اس پہ بہت مسرت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نے اس مشکل وقت میں جہاں اپنے اتحاد کو قائم رکھا، وہاں انہوں نے ایک اصول کے اوپر ڈٹ جانے کی مثال قائم کی، اور یہ بار بار اس کا اظہار کیا بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ، کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ووٹ کو عزت دینی ہے، بلکہ اس عزت کے لیے جدوجہد کو بھی مسلسل اپنا شعار بنانا ہے. تو میں اس اصول پسندی کے لیے، ایک مقبول سیاسی جماعت کے لیے عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اصولوں پر ڈٹی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصولوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اصولوں پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور پھر اس کے باوجود آپ نے اپنے وجود کو منوایا ہے. یہ دو باتیں جس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے. ہم دور سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. دو باتیں آپ کی خدمت میں بحیثیت مشورے کے پیش کر رہا ہوں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ پارٹی کو ایک ڈسپلنڈ فورس کے طور پہ قائم ہونا چاہیے،
اور میرے خیال میں اس کے اوپر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر ماشاءاللہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر، سینٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر اپنی پوری بھرپور پرفارمنس کو دکھانے کے لیے کن رکاوٹوں کا سامنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی پارٹی کی پرفارمنس کو اسمبلیوں کے اندر مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ کو ہر مسئلے پہ جو اسمبلی کے اندر سامنے آئے اس کے اندر کم از کم ایک تقریر ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ اس مسئلے کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ آپ قوم کو اعتماد میں لیں اور ان کو روشنی ڈالیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس ملک کے اندر جو قانون پاس ہو رہے ہیں، جو پیش ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے. دوسری بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت، اور یہ میری آخری بات ہے، کہ پاکستان میں اس وقت جو ووٹروں کی لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں 18 سال سے لے کے 29 سال کے ووٹروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 29% تعداد ہے نوجوانوں کی، اور باقی جو ایج گروپس کے لوگ ہیں ان کی تعداد اس سے کم ہے، یعنی 29% تعداد 18 سے 29 تعداد عمر کے نوجوانوں کی ہے. لیکن ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ کم اسی ایج گروپ کی ہے. میں آپ کی پارٹی کی خاص طور پہ توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے انتخابات پہ نوجوانوں کا ووٹ بہت ہی اہم ہوگا. اس لیے اگر آپ نوجوانوں کا ووٹ ڈالنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ملک کے انتخابی عمل سے، ملک کے سیاسی مستقبل سے ان کا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو یہ صرف آپ کی پارٹی کے لیے نہیں، ہمارے ملک کے لیے، ہماری سیاست کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سیاست کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں لایا جائے، ان کے ووٹ ڈلوائے جائیں، ان کا اعتماد بحال کرایا جائے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس محفل میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. بہت شکریہ.